السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوریز۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر دیں تاکہ آپ کو نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کسی کی زندگی میں گزری ایک ناقابل یقین کہانی کی جانب۔ انوکھی سزا۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں اور ایک میٹرنٹی ہوم میں نوکری کرتی ہوں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خواتین کی مناسب دیکھ بھال کریں اور ڈیلیوری ہو جانے پر ماں اور بچہ دونوں خیریت سے اپنے گھر چلے جائیں۔ انتہائی دیکھ بھال کے باوجود کبھی کبھار کوئی کیس بگڑ بھی جاتا ہے، جیسے ہمیں بڑے ہسپتال ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے۔ کیس بگڑ جانے میں زیادہ تر خواتین کا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایت پر مکمل عمل نہیں کرتی، دوائیں پابندی سے نہیں لیتی، غذا پر کچھ خاص توجہ نہ ہونے پر کیس بگڑ جاتا ہے۔ ہم خواتین کو ڈراتے بھی ہیں کہ وہ اپنے پر خاص دھیان دیں۔ اچھی غذا سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اس روز ہسپتال میں کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ فارغ بیٹھنے کی وجہ سے وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس لیے وقت گزاری کے لیے میں نے اپنا پسندیدہ ڈائجسٹ اٹھا لیا۔ گرمی کے دن تھے، میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگ رہے تھے۔ حیدرآباد کی یہی خاص بات ہے کہ یہاں دن کے وقت کتنا ہی موسم گرم کیوں نہ ہو، رات میں موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس شہر میں گرمیوں میں چھت میں سونے کا عام رواج ہے۔ میں دوسری منزل پر تھی، لیکن کھڑکی سے سڑک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک پر سناٹے کا راج تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے پر کوئی گاڑی یا رکشہ وغیرہ گزر جاتا تھا اور میں خود کو بیدار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک رکشہ ہسپتال کے گیٹ پر آ کر رکا۔ ایک پولیس والا کسی عورت کو سہارا دیتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ عورت کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی ڈیلیوری کیس ہے۔ کچھ دیر میں ہسپتال میں انٹری کی خانہ پوری کرا کے وہ کانسٹیبل عورت کو اوپر لے آیا۔ عورت بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ڈائجسٹ کو ٹیبل پر رکھا اور اپنے ساتھی نرس کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کو کمرے میں لے جائے۔ ایک سادہ پرچے پر کچھ دوائیاں اور ضروری سامان لکھ کر کانسٹیبل کے حوالے کیا، جس کا نام معراج تھا۔ یہ چیزیں فوراً لے آئیں۔ جی بہتر، کانسٹیبل معراج پرچہ لیتے ہوئے بولا۔ ہسپتال کے گیٹ کے پاس ہی میڈیکل اسٹور تھا، وہ سامان جلدی سے لے آیا۔ اس عورت کا نام روبینہ تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی اور سخت تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد میرے ہاتھوں میں ایک عجیب و غریب بچہ تھا۔ ایسا بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دو آنکھوں کے بجائے ایک آنکھ ماتھے پر تھی۔ بیچ سر میں ایک چھوٹا سا سنگ ابھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرایا تھا جیسے کوئی سمجھدار بچہ ہو۔ حیرت انگیز طور پر وہ ذرا بھی نہیں رویا۔ مجھے حیران و پریشان دیکھ کر اس نے زوردار کہا لگایا۔ میں سمجھی کہ کوئی نرس ہنسی ہے۔ میں نے اپنی ساتھی دونوں نرسوں کو دیکھا، وہ بھی حیرانی سے بچے کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا کہا لگانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر بھی میں نے ان سے سوال پوچھا، یہ کہا کس نے لگایا تھا؟ اس بچے نے ہی لگایا ہے، نرس شیلا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا بچہ ہے؟ نرس شگفتہ نے کہا۔ میں خود حیران ہوں، ایسا بچہ میں نے پورے کیریئر میں نہیں دیکھا۔ میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، اکثر ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں جن میں کسی بچے کی ٹانگیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی بچے کے 2 دھڑے ہوتے ہیں، کسی بچے کے ہاتھ جسم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بچے کچھ وقت ہی جی کر انتقال کر جاتے ہیں، مگر اس بچے کا میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس طرح کا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے خوف آنا فطری تھا۔ میرے ساتھ جو نرسز تھیں وہ بھی بری طرح خوف زدہ تھیں۔ اب کیا کریں؟ نرس شگفتہ نے کہا۔ میں اس کے باپ سے بات کرتی ہوں۔ بچے کو لے کر میں کمرے سے باہر آئی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر اس کا گھبرا جانا فطری تھا۔ وہ لپک کر میرے پاس آیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ بچے کی ماں خیریت سے ہے، لیکن میں کہتے رک گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ بچہ خیریت سے ہے نا؟ معراج نے پوچھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے یہاں عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ میری مسلسل خاموشی پر معراج کے چہرے پر پریشانی سے گہری لکیریں بنتی جا رہی تھیں۔ میں واپس روم میں گئی اور ایک نرس کو اشارے سے بچہ باہر لانے کو کہا۔ نرس بچے کو لانے پر معراج لپک کر اس
بچے کی طرف آیا، لیکن جیسے ہی اس کی بچے پر نظر پڑی وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ اس کا دماغ معروف ہو گیا تھا، وہ کبھی مجھے اور کبھی بچے کو دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس طرح رونے پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور میں ہمت کر کے اس کے قریب گئی اور اس کو دلاسا دینے لگی۔ ہمت سے کام لو معراج، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ قصور؟ سارا قصور میرا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ تمہارا قصور؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحبہ، یہ قدرت نے مجھے سزا دی ہے۔ کس بات کی سزا؟ میں نے پوچھا۔ میرے برے اعمال کی سزا۔ پولیس کے محکمے میں آنے کے بعد میں خود کو ناخدا سمجھ بیٹھا تھا۔ ملزمان سے دوستانہ رویہ، کمزور اور بے گناہ لوگوں پر تشدد کر کے رقوم بٹورنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ میرے افسر مجھ سے اس لیے خوش تھے کہ میں ان کو کما کر دے رہا ہوں، اور کما کر دینے والے اہلکار افسران کی نگاہوں میں داد و تحسین پاتے رہیں۔ یہی میرے ساتھ بھی تھا۔ افسران کا منظور نظر بن کر میں کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا کہ جس میں مال حاصل ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب میری پولیس میں نوکری لگی تھی، میری ڈیوٹی ایک چوک پر رات میں لگی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سڑک سنسان پڑی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے پاس آیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ جی میں کراچی سے آ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ اچھا کراچی سے آ رہے ہو، بس کا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ میں نے ذرا روب سے کہا۔ ٹکٹ؟ بس والے ٹکٹ کہاں دیتے ہیں صاحب، ویسے ہی پیسے لے لیتے ہیں، اس نے بتایا۔ مجھے تو بہت ہوشیار لگتا ہے، جلدی سے بتا، چوری کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں چور نہیں ہوں، وہ بولا۔ تو چور نہیں ہے، پھر اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ بول کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں زور سے چیخا۔ میرے چیخنے پر وہ سہم گیا۔ میں نے اس کے سہم جانے کا فائدہ اٹھا کر اس کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس کی دونوں جیبوں سے کچھ خاص رقم برآمد نہ ہو سکی، صرف 50 روپے ہی نکلے۔ بقول تیرے کراچی سے آ رہا ہے اور تیری جیب سے یہ رقم برآمد ہوئی ہے، صحیح بتا، تو چوری کرنے ہی نکلا ہے نا؟ میں سچ بتا رہا ہوں، کراچی میں ایک میت میں شرکت کرنے گیا تھا، اور جو رقم لے کر گیا تھا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے، میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ میں تجھے لاک اپ میں لے جا کر بند کر دوں گا، میں نے غصے سے کہا۔ وہ میرے پیسے، اس نے اپنے 50 روپے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی جا رہا ہے یہاں سے یا چوری کے مقدمے میں لاک اپ میں بند کر دوں؟ میں نے گھورتے ہوئے کہا۔ میرے غصے سے گھورنے پر وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح بھاگنے سے میری ہنسی چھوٹ گئی، جسے میں نے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ مجھے ہنستا دیکھ کر پلٹ سکتا تھا اور میری پہلی پیدا کو مانگ لیتا۔ میرے سینئر ساتھیوں نے مجھے اچھی طرح سے سمجھایا ہوا تھا کہ جب بھی پیدا کرنا ہو اپنے لہجے کو سخت بنا لو، جتنا سخت کرو گے پیدا اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اگر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے تو سمجھ لو کہ سامنے والے پر جتنا رعب ڈالا ہے وہ سب ختم اور تم سے فری ہونے کی کوشش کرے گا۔ لہذا اگر پیدا کرنا ہے تو کسی کو فری ہونے کا موقع مت دو۔ میں نے اپنا لہجہ سخت کر کے 50 روپے کی پیدا کر لی تھی۔ پہلی پیدا ہونے پر میں بہت خوش ہوا تھا۔ اب میرا یہ معمول بن گیا تھا کہ جہاں بھی میری ڈیوٹی لگتی تھی، لوگوں کو بہانے سے تنگ کر کے ان کی جیبوں سے رقم نکلوانے لگتا تھا۔ میں خود بھی تھانوں میں دیکھ رہا تھا کہ دوسرے اہلکار کس طرح لوگوں پر ظلم کر کے رقم نکلواتے تھے۔ طرح طرح سے ان پر تفتیش کے نام پر تشدد کیا جاتا تھا۔ ان کے عزیز رشتہ دار انہیں تشدد سے بچانے کے لیے نہ جانے کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے لا کر کے پولیس اہلکار کو رشوت کے طور پر دیتے تھے۔ جن کی تھانے سے باہر ڈیوٹیاں لگتی تھیں وہ مختلف کاروباری لوگوں کو اور راہگیر کو تنگ کر کے ان سے رقم نکلواتے تھے۔ یہ سب باتیں مجھے پتہ چلنے پر میرا دل بھی بہت سخت ہو گیا۔ میں کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا، صرف پیدا پر میرا سارا زور ہوتا تھا۔
اس پیدا میں کچھ حصہ میرے سینئرز کا بھی ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں سمجھ گیا سب کو رقم دینے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے افسر کو خوش رکھو، باقی ساتھیوں کو چائے پر ٹرخا دو۔ یہی ان کے اوقات ہے۔ غلط کام پر جب پکڑ نہ ہو تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میرے افسر مجھے ایسی جگہ ڈیوٹی دینے لگاتے تھے جہاں پیدا زیادہ ہوتی تھی۔ ناجائز کمائی جب آتی ہے تو وہ اپنی واپسی کا راستہ بھی نکال لیتی ہے۔ جوا، شراب بازی، عورتوں سے تعلقات رکھنا جیسی برائیاں مجھ میں آتی چلی گئیں۔ دوستوں کے ساتھ کھانے پینے، عیاشیوں کی محفلیں جمانا۔ میرے عزیز رشتہ دار بھی مجھے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔